چاند رات کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، آپ نے لازمی اپنے دوست احباب فیملی میں اپنے گروپس کے اندر اس پیغام کو ضرور پہنچائیں، شیئر کریں، تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس رات کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور اتنی فضیلت والی رات کو ہم کیسے گزار دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس بات پر اور اس رات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سامعین و ناظرین، رمضان المبارک اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک جب ختم ہوتا ہے تو انتہائی فضیلت والی ایک رات آتی ہے جو یکم شوال کی رات ہے، یعنی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے جسے ہم چاند رات بھی کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا معمول مبارک تھا، صحابہ کرام کا کیا معمول مبارک تھا، اس رات کو منانے کا ائمہ ہمارے جتنے گزرے ہیں، سلف گزرے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا تھا اور ہمیں یہ رات کیسے منانی چاہیے، اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تاکہ تم گنتی پوری کرو، یعنی رمضان المبارک کے روزے مکمل کرو۔ تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، وَلِتُكْبِرُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تاکہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ یہ جو آیہ مقدسہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم نے گنتی پوری کرنی ہے، یعنی رمضان المبارک کی، اور گنتی پوری یعنی روزے مکمل کرنے ہیں۔ اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے پھر اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنی ہے آپ نے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی یہ ذکر فرما رہا ہے کہ جب گنتی پوری ہو جائے، یعنی شوال کا چاند نظر آ گیا، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، پھر تم نے اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی بیان کرنی ہے، تکبیرات بیان کرنی ہے، اس کا ذکر بلند کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اس نے، اللہ رب العزت اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی اس بات پر تم نے اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ہدایت دی، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور صدقہ و خیرات کے ساتھ، نوافل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ توفیق دی۔ اور اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہاں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے یعنی کہ رمضان کی تکمیل پر، یعنی رمضان المبارک مکمل ہوا، یعنی چاند رات اس کی تکمیل کی رات ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالی نے نعمت عطا فرمائی تھی رمضان المبارک کی صورت میں، اس کی تکمیل والی جو رات ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں۔ اس رات کے کافی سارے نام آتے ہیں، اس رات کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ رات جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں۔ ہمیں چاند رات کیسے منانی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ، نوافل کے ساتھ۔ یہ ایسی رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو پورا ماہ رمضان المبارک، جنہوں نے صوم و صلات کا اپنے آپ کو پابند رکھا، جن لوگوں نے اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہ سے بچا کے رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات ان لوگوں کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ہم نے یہ رات کیسے گزارنی ہے، سنیے حدیث مبارکہ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ العیدین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں احتسابا للہ لم یمت،
قلبہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص یعنی جو رمضان المبارک کی اس ختم ہونے کے بعد یکم شوال کی رات کو عبادت کرے گا، یعنی چاند رات کو اللہ سے مانگے گا، عبادت کرے گا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص دو عیدین کی یعنی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات، یاد رکھیے عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی جو راتیں ہیں، 3 راتیں اور یہ رات، اس کی بہت بڑی فضیلت ملتی ہے، لیکن میں یہاں صرف چاند رات کی جو ہم کل یا پرسوں منا رہے ہیں یا آج منا رہے ہیں، کل منا رہے ہیں، تو میں اس حوالہ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے کیسے منانی ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یعنی چاند رات کا ذکر فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور فرمایا جو شخص 2 عیدین کی راتوں میں ثواب کی نیت سے عبادت کرے اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن دل مردہ ہو جائیں گے۔ فرمایا یمت قلبہ یوم یموت القلوب او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سنن ابن ماجہ کی احادیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عیدین کی راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اور پھر جو رمضان المبارک میں اس نے اکٹھا کیا تھا روزے کی صورت میں، توبہ طائف کی صورت میں، نماز تراویح کی صورت میں، صلاۃ و تسبیح کی صورت میں، صدقہ و خیرات دے کر پورا رمضان المبارک صوم و صلات کا پابند رہا، تو اس رات اپنے رب سے مانگے مولا کائنات مجھے اس پر استقامت عطا فرما، مجھے اجر عظیم عطا فرما، میں آئندہ بھی ایسے ہی صوم و صلات کا پابند رہوں، اور جو میں توبہ استغفار کی ہے مالک کائنات مجھے گناہوں سے معاف فرما۔ تو رب کائنات کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس پر محدثین لکھتے ہیں لیلۃ یل عیدین، اس سے مراد 2 عیدین یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی راتیں ہیں، یعنی چاند رات کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چاند رات تم نے عبادت کرنی ہے، اپنے رب سے مانگنا ہے، اور فرمایا جس نے اس رات اپنے دل کو زندہ رکھا، زندہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کے دل مردہ ہو جائیں گے، لیکن اس شخص کا دل مردہ نہیں ہوگا جو ان راتوں کو عبادت کرتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، میں امام شافعی کا ایک قول آپ کے سامنے نقل کر کے میں عید چاند رات کے حوالہ سے چند گزارشات کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں لیلۃ الفطر لیلۃ الجوائز، حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ عید کی رات انعام کی رات ہے۔ فرمایا عید یعنی جو ہم عید الفطر کی رات مناتے ہیں جسے یکم شوال کی رات کہتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلام سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ الفطری یعنی عید الفطر کی جو رات ہے لیلۃ الجوائز، یہ انعام کی رات ہے، اس میں اجر و ثواب ملنے والی رات ہے۔ اور اس کے ساتھ امام شافعی نے ارشاد فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے تک یہ بات پہنچی ہے انہو کان یقال ان الدعاء یستجاب فی خمس، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے تک یہ بات پہنچی ہے کہ جو 5 راتیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ لیالی فرمایا و لیلۃ الفطر، اور باقی راتوں کے ساتھ ساتھ آپ تذکرہ کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک رات جو ہے وہ عید الفطر کی رات ہے۔ سامعین و ناظرین، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو چاند رات ہے، ہماری چاند رات بازاروں میں گزر جاتی ہے۔ ہمارا یہ المیہ ہے کہ جہاں سب لوگوں کو مسجد کا رخ کرنا چاہیے تھا، سب لوگوں کو ساری رات جاگنا چاہیے تھا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے انعام حاصل کرنا ہے، وہ انعام حاصل کرنا ہے جو پورا، دیکھیں ایک شخص جب پورا مہینہ جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، تو پھر ایک دن مقرر ہوتا ہے کہ فلاں دن فلاں ڈیٹ پہ جتنے مزدور تھے، جتنے جاب کرنے والے لوگ تھے، سب نے جمع ہونا ہے، ان کو
تنخواہ کی صورت میں اجر دیا جائے گا، ان کو جتنی انہوں نے مزدوری کی تھی، محنت کی تھی، اس کی مزدوری انہیں دی جائے گی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور حضرت علی کا قول میں نے آپ کے سامنے رکھا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اجر و ثواب لینے والی رات ہے، اجر لینے والی رات ہے، یعنی مزدوری لینے والی رات ہے۔ ہم اس رات کو کیسے منائیں؟ ہمیں اس رات کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے؟ کیا ہم یہ اہتمام کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ہماری راتیں جو ہیں وہ گزر جاتی ہیں بازاروں کے اندر، ہماری راتیں گزر جاتی ہیں نگاہوں کی طرف سے، جو اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں منع کیا تھا کہ نگاہ کا بھی روزہ رکھنا ہے، کان کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ تم نے روزہ رکھنا ہے اور ساتھ پابندی کرنی ہے۔ رب کے رسول نے فرمایا روزہ صرف بھوک پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے آنکھوں سے بھی، کان سے بھی، زبان سے بھی، ہر چیز سے ہمیں رکنا پڑتا ہے۔ بازاروں میں جائیں گے، بےہودگی ہوگی، گالم گلوچ ہوتا ہے، رش ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ اس رات کی فضیلت کو سمجھیں۔ اس رات کی فضیلت بہت بڑی ہے۔ آپ نے جو چیز خریدنی ہوتی ہے رمضان المبارک کی درمیانی راتوں میں خرید لیں، پہلے خرید لیں، دن میں خرید لیں، لیکن اس رات کو خدا را اپنے رب سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ پھر عید کی صبح ہوتی ہے، ہم عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں، عید پڑھنے کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتے صفیں بنا کر جو لوگ عیدگاہ کی طرف آتے ہیں یا مسجد کی طرف آتے ہیں تو وہاں دروازوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو شخص بھی آتا ہے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ تو جو ساری رات جاگتا رہتا ہے، صبح آ کے سو گیا، اس نے نماز عید بھی نہ ادا کی۔ تو سامعین و ناظرین، یہ جو رات ہے بڑی عظمت والی رات ہے، اس رات کی قدر کریں۔ بازاروں میں رش اور بے پردگی، بےہودگی اور اس طرح کی چیزوں میں اس رات کو مت گزاریں، بلکہ اپنے رب کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے 2 4 10 جتنے بھی نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، اللہ سے مانگیں مالک کائنات جو رمضان المبارک سے مجھ سے کوتاہی غلطی ہوئی ہے میرے مالک اسے معاف فرما۔ تو سامعین و ناظرین، چاند رات کو ہم نے کیسے گزارنا ہے؟ آپ نے لازمی اپنے دوست، احباب، فیملی میں، اپنے گروپس کے اندر اس پیغام کو ضرور پہنچائیں، شیئر کریں، تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس رات کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور اتنی فضیلت والی رات کو ہم کیسے گزار دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اس بات پر اور اس رات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔